شب معراج میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی بھینی بھینی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کی معیشتہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے، جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روحیں ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دراصل یہ اس قربانی کا بدلہ اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور دولت ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور اور سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی اور اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی۔ صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اس کی اور اس کے حواریوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ فرعون مصر جب کبھی سنتا کہ اس کی قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹکا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ٹھوک کر سرعام لٹکا دیتا۔ اس کے اسی طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن، ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب کبھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب رہے ہیں اور فرعون زچ ہو گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا کہ فرعون کو بھنک پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں پیس ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور شوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے؟ تو مومنہ نے جواب دیا کہ اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ وہ کہنے لگی، کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ مومنہ نے کہا، جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھتی ہے؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع کر دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو برسر دربار بلا کر جواب طلبی کی۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم یہ سن کر بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا اور آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ فرعون ملعون نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی تو اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ اگر تو اس کی پاداش میں مجھے اور میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دہکنے لگی ہے تو اس نے اس کے بچوں کو پکڑوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا، اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔
لیکن یہ خاتون نہ تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے۔ البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفن کیا جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد ملعون نے اس کے معصوم بچوں کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آن کی آن میں اس کے معصوم بچوں کی ہڈیاں نظر آنے لگیں۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آن کی آن میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور اس کے سامنے دنیا اندھیری ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا امی جان صبر کرو، حق تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے، میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخری دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔